علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہیلتھ اویئرنیس سے ہٹ کے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو ویڈیو چینل ہے یہ ہمارے ہیلتھ اویئرنیس کے ٹاپکس کے علاوہ دیگر ٹاپکس کو بھی انشاءاللہ کور کرے گا، اور ہم ہمارے جو دیگر سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اور کچھ انوویشنز لاتے ہوئے ہم اس چینل سے کوشش کریں گے کہ ہم کچھ اچھا کریں اپنی سوسائٹی کے لیے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، کانیوال میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریضہ آئی ہیں، تو جو واقعہ درپیش آیا ہے اس صورت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، سوسائٹی کو، سوشل میڈیا کو، میڈیا کو اور پولیس کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو اپنے گزشتہ جو میرا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا تجربہ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کن چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ موسٹلی جھوٹے ہوتے ہیں، اور اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ کسی ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے بلیک میلنگ کرنا۔ اس میں صحافی یا جو موبائل فون ڈیجیٹل انفلوئنسر وغیرہ ان کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ وہ ایک معزز پیشہ ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان لوگوں کی آڑ میں، ان پیشہ کی آڑ میں جو ہے وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو، نہ صرف ڈاکٹرز کو بلکہ دیگر لوگوں کو بھی بلیک میل کرتے ہیں۔ تو موسٹلی ان میں جو کیسز ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو الزام کی نوعیت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس پہ بندہ ایسے ہی کہے کہ جو الزام لگانے والا ہے وہ نان ٹیکنیکل بندہ ہے، جو اس کو سمجھ نہیں ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ کہ اگر میں نے الزام لگانا بھی ہے تو مجھے کون سا لگانا ہے تاکہ اس کو میں جسٹیفائی کر سکوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں بطور سوسائٹی کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے میں وہی کہوں گا جیسے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کریں، اور اس ضمن میں ایک قرآن مجید کی آیت بھی وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس طرح کی آپ کے پاس کوئی خبر آئے یا کوئی ویڈیو آئے تو آپ اس کی تحقیق کریں اور اس کے بعد جو ہے اپنی رائے دیں اور اس کو آگے تب پھیلائیں، ادروائز آپ اس کو پھیلانے میں بھی ملوث نہ بنیں۔ تو چونکہ ہمارے سورسز اتنے نہیں ہوتے کہ ہم فوری طور پر اس کو جو ہے ویریفائی کر سکیں، تو ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ تو آپ جو ہے اس کا ویٹ کر لیا کریں انلیس آپ کا کوئی متاثرہ فریق ایسا ہے کہ جس کا نقصان نہ ہو آپ کو۔ اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا اور میڈیا جو ہے وہ اپنی ہائپ کریٹ کرنے کی خاطر، اپنے فالوورز، لائکس، کامنٹس، سبسکرائبر کی خاطر ان چیزوں سے جو ہے اس کو باز رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں کافی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا، ان کی فیملی کا، اور جو فیملی الزام لگانے والی ہے اگر وہ سچے ہیں تو ان کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ان کی آئیڈینٹی وغیرہ ڈسکلوز ہو جاتی ہے اور ان کا بھی آگے سوسائٹی میں جو ہے مسئلہ ان کے لیے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے میں جو نوجوان ہمارے ڈاکٹرز ہیں خاص طور پر میل، وہ جینڈر ڈسکریمنیشن کے حوالے سے یا سیکشل ہراسمنٹ سے وہ اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ تو فیمیلز جو ڈاکٹرز ہیں ہماری، ان کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں ان کو میں یہ گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو کیسے معاملات سے، ایسے واقعات سے بچانا ہے، اور فیمیل اٹینڈنٹس کے حوالے سے بھی میں ایک بناؤں گا۔ تو آج چونکہ ڈاکٹر صاحب اس کے متاثرہ فریق ہیں تو میں ڈاکٹرز کو ایڈریس کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ نے کسی فیمیل اٹینڈنٹ کا معائنہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے کمرے میں اپنے پرسنل سٹاف کے علاوہ ایک فیمیل یا میل جو ہے اٹینڈنٹ اپنے ساتھ لازمی بٹھانا ہے۔ ان کیس اگر پیشنٹ اکیلا آیا ہے تو آپ نے اپنے فیمیل سٹاف میں سے کسی کو بلا کے اپنے پاس بٹھا لینا ہے، وہ آپ کے پاس آرام سے بیٹھے اور آپ اپنی مریض کا معائنہ کریں اور اس کے بعد اسے روانہ کریں۔ تو یہ آپ کا رسپانس ہونا چاہیے۔ ہم نے جب بی ایچ او جوائن کیا تھا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بکھر میں، تو ڈاکٹر پرویز اقبال صاحب جو اس وقت مختلف اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، انہوں نے ہمیں ایک ٹریننگ دی تھی جوائننگ سے پہلے، بی ایچ او جانے سے پہلے۔ انہوں نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا تھا اور اپنے کمرے میں بٹھا کے سارے ڈاکٹرس کو انہوں نے ہدایات دی تھی کہ آپ نے بی ایچ او کے اس سیکشل ہراسمنٹ یا بلیک میلنگ سے آپ نے کیسے بچنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ اپنے اسٹاف سے بھی بلیک میل ہو سکتے ہیں، آپ اپنی سوسائٹی سے بھی جن کی آپ نے صبح شام خدمت کرنی ہے ان سے بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے چند ہدایات پہ عمل کرنا ہے۔ تو
چیک اپ کے حوالے سے میں نے بتا دیا. اس کے علاوہ آپ نے فون پہ کسی سے بات نہیں کرنی، خاص طور پہ ٹیکسٹنگ نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے اور کس سے بات کر رہے ہیں، کس انٹینشن سے بات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کسی سے بھی کوئی ایسی معلومات پرسنل واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو کی فارم میں جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی، نہ ان سے لینی ہے، تاکہ یہ چیزیں جو ہے آپ کے اگینسٹ یوز نہ ہوں. تو جتنے بھی ہمارے نوجوان ڈاکٹرس ہیں ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میں نے پنجاب لیول پہ بطور کوآرڈینیٹر کام کیا ہے، تو ہمیں کافی سارے ڈاکٹرز اور کافی سارے آفیسرز ایسے بھی ملے تھے جن کو بلیک میل کیا جا رہا تھا. ایک ڈاکٹر صاحب کو بیچارے کو درخت کے ساتھ مارا گیا تھا، اس کے بعد کاٹ دیے گئے تھے، گاڑی موڑی گئی تھی اور اس کو پھر جیل میں بھی بھیج دیا تھا. اس کے اوپر FIR بھی ہوئی تھی. تو آپ نے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ان چیزوں سے بہت زیادہ فاصلہ رکھنا ہے. اگر آپ اپنی عزت کے جو ہے بچانے کے کوئی مطلب آپ کو چاہیے کہ آپ کی اپنی عزت محفوظ رہے، تو آپ ان چیزوں پہ لازمی دھیان دیں. لیکن اگر آپ جو ہے ان چیزوں سے آپ پہ فرق نہیں پڑتا تو پھر بھی آپ نے دھیان دینا ہے، کیونکہ اس میں آپ کی پروفیشنل لائف کے اوپر کافی اثر ڈالنا ہے. جو پروفیشنل لائف ہے وہ ایک آدھ بلیم کی خاطر جو ہے اس طرح کا جو بلیم ہوتا ہے یا کوئی سچا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے وہ پروفیشنل لائف جو ہے وہ داغدار ہو جاتی ہے، وہ ختم بھی ہو سکتی ہے. میں نے کچھ ڈاکٹر ایسے دیکھے ہیں بکر کے اندر بھی، اور ادھر ہمارے ایریے میں بھی مظفر گڑھ میں رامپور والی سائڈ پہ بھی کچھ ایسے ڈاکٹرز ہمیں ملے جنہوں نے یہاں پہ پریکٹس وغیرہ اسٹارٹ کی اور ان پہ اس طرح کے انسان آنے لگے اور ان کی جو ہے پریکٹس یہاں سے ختم ہو گئی، یا وہاں پہ تھے جہاں پہ میں نے اپنی پروفیشنل لائف کا